بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر تو یہ ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ شیر افضل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظاہر ہے گرفتاری ہونا تھا، ایسے آدمی کو کیسے آزادی دی جا سکتی تھی؟ یہ آدمی آزاد رہتا تو پختونخوا کی طرح پنجاب میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیتا، اور پنجاب میں تو ظاہر ہے پنجاب اور پختونخوا پولیس مختلف ہے۔ پھر شیر افضل کے حاصل بھی بہت ہیں پارٹی میں، ان سے گزارش بھی کی تھی کہ بے دعویٰ کرنے سے گریز کریں اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں۔ اور پنجاب میں تو یہ صورتحال ہے کہ محسن نقوی سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے، اور اطلاع یہ ہے اپنا کہ اس سے محسن نقوی سے تو پوری طرح مطمئن ہیں، معافی چاہتا ہوں بالکل ہی غلط بات کہہ دی، اور افواہ یہ ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، کاکڑ صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ ہے رانا ثناء اللہ ڈاکٹرائن، اس میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں قانون کوئی نہیں ہوتا، اس میں آئین کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کیا رانا صاحب جو ہیں شریف خاندان کے بارے میں کہتے تھے؟ مجھے تو حیا آتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے جب پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن یہ کیسے خوش آئے، ان کو کتنے پسند آئے اور کس طرح ان کے فلسفے پر چلے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ افسر مقرر نہ کیے جائے الیکشن کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا ان سے پہلے بھی عدالت کہہ چکی تھی کہ ہم عدلیہ کے لوگ فراہم کر دیں گے، بجائے اس کے کہ ان سے فہرست مانگتے وہ سنیں سپریم کورٹ میں جا رہے، مطلب الیکشن کو ڈیلے ہونے چاہیے۔ زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں، امیر مقام بھی کہہ چکے ہیں، اور نون لیگ کے صاحب بھی کہہ رہے ہیں ٹائم چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو ٹائم تو چاہیے، اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ اس ٹائم میں وہ کریں گے کیا، چلا ہوا کارتوس ہے، چلے گا کیا؟ اور یہ کارتوس اب چل تو نہیں سکتا، زبردستی کی بات دوسری ہے۔ عمران خان نے بہت اہم بات کہی ہے، اس کے سب قرائن اور سب شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل اور بھارت میں ان کی برطرفی پر جشن منایا گیا۔ یہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ مساوی مواقع دیے جائیں پی ٹی آئی سمیت سبھی کو، ورنہ چیف سیکرٹری صاحب کارروائی کریں۔ چیف سیکرٹری صاحب کیا کارروائی کریں گے؟ سلیم احمد کا شعر ہے، شاید کوئی بندہ خدا ادھر آئے، صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ خیر اذان تو دینی ہی چاہیے، کوئی آئے یا نہ آئے تو الگ بات ہے۔ مسجد کرتبہ میں اذان دے دی تھی علامہ اقبال نے، وہاں کس نے آنا تھا؟ بجوز آپ کے کس نے سجدہ کرنا تھا؟ مگر اذان تو دینی چاہیے ہمیشہ۔ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے بڑی روشن مثالیں قائم کی ہیں، جسٹس بابر ستار نے کی ہیں۔ خال خال کہیں کہیں بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو، ہے غنیمت کے سسکتے ہیں بھی چند چراغ بند۔ استاد احسان دانش کا شعر ہے، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو۔ لیکن خیر بند ہو، یہ بازار کھل بھی سکتا ہے۔ یقین پیدا کرائے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ ان سب موضوعات پہ تو میں بات کروں گا ہی۔ تو اعجاز الحق صاحب کے بارے میں بڑی دلچسپ خبر آئی ہے۔ وہ لندن میں تھے تو ان سے کہا گیا کہ یا تو جہانگیر ترین کی پارٹی میں چلے جائیں یا اس سے الائنس کر لیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ کے گھر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان ان سے پہلے، باپ پارٹی جس پہ اتنی تنقید کرتے تھے، چودھری شجاعت جن کے بارے میں کہا تھا کہ کبھی زندگی بھر ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بلکہ اور بھی سخت فکرہ کہا تھا۔ اعجاز الحق کے گھر بھی جانے چاہتے۔ اعجاز الحق نے کہا میں 27ویں منزل پہ ہوں ہوٹل میں، اسے چھلانگ لگا دوں گا، یہ تو برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ میں نے کہا اعجاز صاحب، فون کیا ان کو، اعجاز صاحب
یہ آپ کے والد گرامی کا تحفہ ہے۔ اور وہی کیا، اور بھی بہت سے تحفے ہیں، اور اب ان کی سیاسی اور صافتی بیوائیں ان کا نام نہیں لیتی۔ بہرحال اعجاز الحق صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بابل نگر سے، میں نے پوچھا ان سے، تو وہیں سے شوکت بسرا بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، میرا مشورہ خیر کون سنتا ہے، کہ اعجاز الحق کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں کھڑا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو دوسرے امیدوار ہیں ان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے وہاں پہ، اعجاز الحق کی کامیابی کا بہت امکان ہے۔ اچھا، اب جناب شیر افغن کی گرفتاری ہے ڈپٹی کمشنر کے حکم پر، جونیئر خاتون افسر ہے، کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جن کے بارے میں افواہ ہے کہ وزیر اعظم بنا دیے جائیں گے، ان کے خاندان سے مراسم ہیں، ابھی ان کا تقرر ہوا ہے، انہوں نے حکم جاری کیا، ان افسروں کے ساتھ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کاکڑ صاحب کہ ان کو بھی آپ یقین رکھیں کہ یہ منصفانہ ہوں گے، بالکل آزادانہ ہوں گے۔ خیر کاکڑ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سیاسی پارٹیاں اور دانشور اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ قائد اعظم نے جو اسرائیل کی مخالفت کی تھی اس کے برعکس دو ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہے، تو قائد اعظم کے نظریے سے نراب کوئی کفر تو نہیں ہے۔ یہ وہی بات جو زرداری صاحب نے کہی تھی جب معاہدہ کیا تھا، ججوں کی بالی کا مکر گئے تھے، پھر کہا تھا یہ کوئی قرآن اور حدیث ہے، تو ان سے عرض کیا تھا جی یہ قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لکھا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور فلسطینی اہل غزہ کی مدد کرنا اور جہاد، اس جہاد میں شریک ہونا، یہ بھی جو ہے انہوں نے کہا کیا کہ یہ الہام ہے، انہوں نے کہا بہت سخت جملہ انہیں کہنا نہیں چاہیے تھا، کاکڑ صاحب کو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور تو ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے مگر ان پڑھ آدمی تو نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، میں مفہوم اس لیے کر رہا ہوں، بے احتیاطی ہو جاتی، کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے تو دو سے اعتراض کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، ان کا حق ہے کہ اعتراض کریں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ گھروں سے کیوں نہیں نکلتے ہو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال۔ اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ مجھے بہت مسرت ہوئی، میں ان کا بہت مددار نہیں ہوں، مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا جسٹس تقی عثمانی صاحب نے کہ جہاد تو فرض ہو چکا ہے، جہاد تو فرض ہے، اب جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اگر بروئے کار آئے، اور بروئے کار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں صرف دھمکی دینا کافی ہے، اسرائیلی وہیں رک جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اصحاب سے کہ امت پہ ٹوٹ پڑیں گے لوگ اس طرح جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، وہن کی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ پوچھا کیا وہم کیا ہے؟ کہا موت کا خوف، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت مر۔ تو شیر افضل صاحب تو ہو گئے گرفتار، مگر آبرو مندی سے بھی کیا جا سکتا تھا، کالر سے گھسیٹا، توہین بہت کرتے ہیں، یہ ہے رسم۔ ہاں جی، اس سے صوبوں کے درمیان نفرت بڑھ سکتی ہے، اور غالباً یہ ایک مقصود بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا آدمی ہے، کیا شاندار گفتگو کرتا ہے، کرزمیٹک ہے، کتنا بڑا لیڈر بن کے اس سے بڑا لیڈر بن جائے گا۔ وہ ایسا آدمی نہیں لگتا کہ جو سرنڈر کر دے۔ میرے خیال میں لاہور نے جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال پارٹیوں کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ گوہر خان کہتے ہیں وکیلوں نے ویسے کوشش تو بہت کی مگر زیادہ بندوبست کرنا چاہیے تھا، انہیں معلوم ہے لاہور کا ماحول کیا ہے۔ جو تازہ سروے ہوا ہے، ریپبلک نے انسٹیٹیوٹ نے سروے کیا ہے، 75% ووٹ ہیں لاہور میں عمران خان کے، 22% ہیں ان کے۔ تو ظاہر ہے 75% ووٹوں کو روکنا ہے تو روکنے کے لیے یہی کرنا پڑے گا نا، تو قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔
جیلوں میں ہی جانا پڑے گا نا، قتل تو نہیں ہو رہے لوگ۔ کیا شاعر نے کہا تھا، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، مکمل آزادی یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی۔ میں عمران خان نے جو کہا ہے نا جشن منایا گیا، میں اس کی تفصیل ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کے سب قرائن اور شواہد موجود ہیں۔ ڈونلڈ لو نہیں ہے، وہ تو ایک کارندہ تھا، مقدمہ تو خیر اسی پہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ کہا تو اس نے، اور جنرل باجوہ بھی ایک کارندہ تھے۔ فیصلہ یہ کیا تھا نیتن یاہو نے اور جو بائیڈن نے کبھی فون نہیں کیا عمران خان کو، آپ نے غور کیا اس قدر؟ اور پھر جب وہ روس چلے گئے اور آزاد خارجہ پالیسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو پلان تو یہ تھا، وہ خیر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، لیکن حکم دے سکتی ہیں عدالتیں، عمل کرنے والا کون ہے؟ جناب جسٹس مظاہر علی نقوی نے اوپن ٹرائل کے لیے ایک اور خط لکھ دیا، بڑی جدوجہد کی ہے جج صاحب نے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خیر ان کے موقف کے تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ میر نے کہا تھا، فتح و شکست تو نصیبوں سے ہے ولے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اور جناب جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی بڑی جدوجہد انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی صاحب کو بھی فریق اس میں بنایا ہے، انہیں طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی تو نہیں، مگر اس کے اقتباسات دیکھے اور سنے، دوستوں سے ڈسکشن کی اس پہ، تو وہی میرا تاثر یہ چلا ہوا کارتوس ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اقتدار کی، خدا کے لیے مجھے اقتدار دے دو اور میرے بعد میری اولاد کو دے دو، مجھ پہ ترس کھاؤ، میں نے بڑے دکھ جھیلے، اس ملک کے عوام نے ان کے ہاتھوں کوئی دکھ نہیں جھیلے، نہ زرداری صاحب کے ہاتھوں دکھ جھیلے ہیں، نہ کوئی جاوید چینی والا پراسرار حالات میں مرا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر رضوان مرا ہے، نہ مہنگا۔ کہتے ہیں میں نے معیشت کی تعمیر نو کی تھی، جب یہ گئے 1993 میں تو $600 ملین تھے، اور جنرل مشرف کے زمانے میں کتنا روپیہ تھا، اور جب یہ زرداری صاحب آئے اور پھر اس کے بعد آئے، اور کتنا قرض تھا، آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی تھی، $60 کا ڈالر تھا، 61 کا ڈالر تھا۔ انہوں نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا، اور کام کیا ہے؟ عمران خان کی نکالی، مذمت، ان کے صاحب پہ سوار ہے، کوئی خاندان کا آدمی ایسا نہیں، خود صاحبزادی، بھائی، بھتیجے، حمزہ ہیں پالیٹکس میں، باقی تو لوگ پالیٹکس میں نہیں ہیں، ان کی نکالی کرتے ہیں، اسی طرح کے جلسے کرتے ہیں، ان کے صاحب پہ سوار ہیں جی، اور کہتے ہیں لاڈلا ہے عمران خان لاڈلا ہے جس کے خلاف سماعت بھی نہیں ہوگی کھلی عدالت میں، اور آپ اس طرح خطاب فرما رہے ہیں جس طرح وزیر اعظم بن چکے ہیں، جیسے 2013 میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی آپ نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا۔ لاڈلے آپ ہیں، ایجنسیوں نے آپ کی پرورش کی تھی یا اس کی تھی؟ آپ کو کس نے انڈسٹریز کا منسٹر بنایا تھا؟ کس نے پھر وزیر خزانہ بنایا تھا؟ کس نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا؟ کس نے کہا تھا نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے؟ کن لوگوں نے آپ کو 1990 میں وزیر اعظم بنایا تھا؟ کتنی کریکٹر اسیسینیشن کمپین کی گئی تھی بے نظیر بھٹو کی، اور اس میں کون کون شامل تھا؟ معیشت کی تعمیر کا نام نہیں لیا۔ 70% زر مبادلہ لگ بھگ ٹیکسٹائل انڈسٹری کماتی، جو ان کے ہر دور میں تباہ ہو جاتی ہے۔ زراعت میں کام ہو سکتا ہے، صرف اچھا بیج فراہم کر دیا جائے، باقی تو خیر ڈیٹیل ہے، اس میں جا نہیں سکتا، وقت کم ہے، تو اس میں چند مہینے میں 22 ملین ایکڑ پہ کاشت ہوتی ہے، اس میں آسانی سے اچھے بیج سے اب جو ہے پیداوار ہے 7-8 بلین ٹن بڑھ سکتی ہے۔ 6-7 بلین ٹن کی ہم دالیں اور چائے اور جناب آئل اور یہ گندم وغیرہ منگاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے شاید، یہ بچ سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت جد و جہد کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں کی افسر شاہی کو ٹھیک کرنے کے، پولیس کو تو خیر اور برباد کریں گے نا، ابھی کر رہے ہیں، ابھی انہیں کی حکومت ہے۔ 25,000 آدمی 89 میں بھرتی کیے تھے نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے، اور جو آدمی سفارش بھی بھرتی کیے ہوں گے انہوں نے کیا کہا، گل نہیں کھلائے ہوں گے۔
تو ایف بی آر بھائی، ایف بی آر کا نام نہیں لیتے، جہاں 23,000 آدمی صرف رشوت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، 1-2 ہزار آدمی کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے اتنی یاد دہانی لوگ کرا چکے، شبر زیدی اتنا بابیلا کر چکے اور ماہرین بابیلا کر، اس کا نام کوئی معیشت کی بحالی کا پروگرام نہیں، بس یہ ہے کہ میں اپنا جناب معیشت بحال کر دوں گا۔ کیا آپ کیا معیشت بحال، آپ نے کب معیشت بحال کی؟ آپ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی قرض کا۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ کتنا قرض اس ملک پہ آپ نے اور زرداری صاحب نے لاد دیا، اور اس حکومت نے لاد دیا، اور آپ کے بھائی نے لاد دیا ہے۔ آپ ہی کی حکومت تھی نا جو آپ کے بھائی کی حکومت تھی۔ کتنی مہنگائی بڑھی، کتنی پاکستان جو ہے اس ہرے بھرے ملک کو آپ نے ویران کر کے رکھ دیا، اور دعوے آپ اتنے بڑے کرتے ہیں۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ سیٹوں کی ان کی بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے، آگے بڑھی ہے، مکمل تو نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات طے ہونے والے ان کے یہ۔ اچھا، وہ ایک بات یاد آئی مجھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے احساس سے اگر میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ جو آدمی کھلے عام کرپشن کی یعنی حمایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں معیشت تعمیر کر دوں گا، سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے، وہ جو عمران خان نے کہا تھا نا جشن کی بات، اس سے یہ لنک ہے۔ منصوبہ یہ تھا، نیتن یاہو جو بائیڈن یہ نے کہا کہ 15 صدر جو کچھ نہیں کر سکے وہ میں کر دکھاؤں گا، یعنی سعودی عرب سے تسلیم کرا دوں گا اسرائیل کو۔ اور نیتن یاہو نے کہا کہ پاکستان سے کریں، پاکستان سے ظاہر ہے پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے اور سب سے اچھی فوج ہے عالم اسلام کی، وہ سیاسی مباحث الگ ہیں، اور انڈونیشیا سے اس کی وہ سب سے بڑی آبادی ہے۔ تو اس رخ پہ کام ہو رہا تھا۔ اس کے بعد منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طرح تسلیم کرایا جائے، اس کے لیے اس کو فنڈز آفر کیے جائیں، 50 60 70 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو، اور عرب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل سے مل کے اقتصادی ترقی جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ تو بیچ میں حماس آن پڑی، حماس جب آن پڑی تو سارا منصوبہ درے کا درا رہ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو عرب حکمران مذمت کر رہے ہیں اسرائیل کی، یہ دل سے چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کے بالکل برعکس یہ عرب عوام کا دباؤ ہے، حالات بدل رہے۔ اور فلسطین سے جو آواز آتی ہے، جتنے لوگوں نے بات کیا انہوں نے کہا عمران خان ہوتا تو اس سے کچھ امید ہو سکتی تھی، تو ان لوگوں سے بھی نواز شریف سے انہوں نے کہا نواز شریف تو نام نہیں لیتے، غزہ کا ایک جلوس نہیں نکال سکتے، وہ اور زرداری بلکہ ساری جماعتیں مل کے ایک جلوس نہیں نکال سکتے۔ کیوں نہیں نکالتے؟ نام نہیں لیتے اپنا مودی کا، اس کا۔ یہ عالمی ایجنڈا ہے بھائی، عالمی ایجنڈا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں اس معاملے میں۔ جشن تو انڈین ٹی وی پہ تو ابھی وہ گئے نہیں تھے تو جشن شروع ہو گیا تھا، 2 سال سے جاری ہے۔ اور دعویٰ یہ کیا جائے، کوئی کاف لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ عمران خان نے ایک قرآن مجید کا نصاب رائج کیا، اب ناظرہ پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر یکساں قومی نصاب رائج کیا، پھر صحت کارڈ دیا، تو خیر ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، وہ سارے اقدامات تو اس نے کیے، کفالت پروگرام، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا، وہ اپنا جو ہے وہ تھا یہودی ایجنٹ تھا، اور یہ ہیں یہودیوں کے مخالف۔ میں کبھی تفصیل بھی عرض کروں گا اس سلسلے میں، اور بھی تفصیلات ہیں۔ اینی ہو، وہ عمران خان کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہوگا یہ تو آپ کو پتہ چلی گیا، میں تو کل ہی آپ سے عرض کر دیا تھا، بلکہ 1-2 دن پہلے ہی کہا تھا۔ اخبار نویسوں کا وجود وہ برداشت نہیں کر سکتے، اخبار نویس ہوں تو بات جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ خاندان کو کہا گیا ہے کہ بھائی اجازت ہوگی تو وہ ہوں گے تو ظاہر ہے ذکر ہوتا رہے گا۔ تو سائفر پہ ہے یہ مقدمہ، اب میں اس پہ کوئی زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، ساری دنیا کو معلوم ہے سائفر میں کیا لکھا ہے۔ وہ تو ایک امریکی ادارے نے شائع کر دیا، یہ کہہ خفیہ ہے اور خلاف ورزی کی ہے۔ اور وہ باجوہ صاحب کے بیچ میں ایک بات مجھے دوبارہ یاد ہے کہ وہ تو ایک مہرت ہے نا، دیکھیے انہوں نے جب انڈیا نے دفعہ 370 ختم کی اور مقبوضہ کشمیر میں وہ کارروائی کی تو کیا کیا تھا باجوہ صاحب نے؟ جی 3 مہینے بعد جنگ بندی کر لی۔
وہ جنگ بندی کا کون سا وقت تھا؟ اور یہ اخبار نویسوں سے کہتے رہے، معتبر اخبار نویس کہتے، میں نے تو ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو لڑنے کے قابل نہیں. ہم لڑنے کے قابل نہیں، وہ انڈین فوج میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، افسروں اور جوانوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کھانے کو روتے ہیں، کھانا ٹھیک نہیں ہے. یہاں تو 7,000 آدمیوں نے جان دی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور سیاچن میں یہاں تو اب بھی لوگ رضاکارانہ جاتے ہیں. وہ جب انہوں نے وہاں سے کارروائی کرنے کی کوشش کی، سو کالڈ وہ سرجیکل سٹرائک، اور اس کے بعد جہاز ان کے وہاں سے آئے، تو یہاں سے اتنے اس کی تفصیلات کبھی نہیں آئیں. تو 2 جہاز ان کے گرا دیے تھے نا، اور 6 جگہ اسٹریٹجک جگہ پہ بمباری کی تھی ان کے قریب، اہم مقامات کے قریب، اور سانپ سونگ گیا تھا. اور چین کا نام نہیں لیتے مودی صاحب، جنگ لڑنے کے وہ قابل نہیں ہے. یہ جو باجوہ صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں. یہ بوٹا ان کا لگایا ہوا ہے. اچھا جناب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان، سندھ، سبھی نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلانے کی مخالفت کر دی ہے. بائیکاٹ کا بھی انہوں نے کہا ہے. الیکشن میرا اندازہ ہے کہ ملتوی ہوگا، اور اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈالی جائے گی. کوئی بندوبست اس کا کیا جائے گا. وہ فوجی تنصیبات پہ ہم لوگ کا جو معاملہ ہوا، اور فوجی مقامات پہ، اور عمران خان کی گرفتاری کے باوجود 10,000 کارکنوں کی گرفتاری کے بجائے 230 امیدواروں کو لبھانے کے باوجود نے پارٹی سے نکالا گیا، جیسے بھی نکالا گیا. سنا ہے محکمہ زراعت والوں نے نکالا ہے جی. تو اتنی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں. عمران خان جیل میں اب آج وہ بھی گرفتار ہو گئے، شیر افضل بھی. ووٹ نہیں کم ہو رہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. جو موقع دیا جائے گا نواز شریف صاحب کو کچھ کر گزریں. ٹرائل کی درخواست مسترد کر دی ہے روکنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. فیصل بابڈا صاحب نے خاموش نہیں ہوتے. فیصل بابڈا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. میں نے جب یہ وزیر بنے تھے تو میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا تھا ان کو کیوں وزیر بنایا. کہتا بولتے بڑا اچھا ہے. اچھا یا برا تو مجھے پتہ نہیں، بولتے مسلسل ہیں. کہتے ہیں وہی گواہ بنے جن کو میں نے متنبع کیا تھا خان صاحب کو. وہ متنبع کیا تھا تو پبلکلی کرتے نا، بات کرتے نا. وعدہ گواہ تو آپ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف. کیا کہتے ہیں کہ مردہ بولے تو کفن ہی پھڑے. ایک آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، باتیں اور بھی بہت ہیں کہنے کی، کہ دیکھیے یقین ہی وہ چیز ہے، اور جد و جہد ہی وہ چیز ہے جو نجات پیدا کرتی ہے. اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنا ہے، اسے دہراتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو فیض کی کیونکہ کچھ مصرے سناتا ہوں فیض احمد فیض کے. اب میں نے تو بہت پہلے ظاہر ہے یہ پڑھے تھے، اور بھول جاتا ہوں بعض اوقات مصرع ٹھیک سے نہیں دہرا سکتا. اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. بھائی مجھے یاد پڑتا ہے 1974 میں یہ جیل جانا پڑا تھا. وہ اخبار نویسوں کی تحریک تھی، سیاسی تحریک نہیں تھی، کچھ برطرفیوں کے خلاف. تو اس وقت وہ جیل میں جب موقع ملا تو فیض صاحب کے کافی کچھ حصے میں نے یاد کیے تھے. اعتزاز احسن صاحب جتنے تو یاد نہیں ہیں، مگر 500-700 شعر تو ان کے یاد ہیں. یہ غم اس رات کا ثمر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے. عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے سب کارواں گھر کے کھو گئے ہیں. 1000 مہتاب اپنا سب نور رو گئے ہیں. یہ غم جو اس رات نے دیا ہے سحر کا یقین بنا ہے. یقین جو غم سے کریم تر ہے، سحر جو شب سے عظیم تر ہے. اور اقبال کا وہی شعر دوبارہ کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری. چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے، ہمت نہیں دکھا رہے لوگ اتنی جتنی دکھانی چاہیے، اور آئین کی حدود میں، اور شائستگی کے ساتھ، اور باوقار طریقے سے. جیت نہیں سکتے، انپاپولر پارٹیاں جیت نہیں سکتی. اگر وہ جیتیں تو اس لیے جیتیں گے کہ لوگ پولنگ اسٹیشنوں کا رخ نہ کریں. اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہیے، کشیدگی کو کم کرنا چاہیے، استحکام پیدا کرنا چاہیے. امن اور استحکام کے بغیر نہ کسی معاشرے میں لوگ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں. معاشی ترقی تو بعد کی بات ہے، بلکہ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.